سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہاں پر کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا, کوئی جلسے میں لڑائی نہیں ہوئی ایک دوسرے کے. یہاں کوئی سندھی, پنجابی, پٹھان, مہاجر نہیں ہے. جو اس شہر میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. روزگار بھی کمائیں, ٹیکس بھی دیں, پورا دن دھکے بھی کھائیں, پولیس کی مار بھی کھائیں, بجلی کٹی ہو تو لائنوں میں لگ کے بل بھی ادا کریں, قرض بھی مانگیں, اور اس کے بعد جا کر جل جائیں, اور پھر لواحقین کو لاش دینے کا انتظام بھی نہ ہو. آج 7 دن ہو گئے اس کے بھائی کی لاش نہیں ملی. اور میں انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کان کھول کے سن لو, کہ یہ جو چکر کھلائے جا رہے ہیں نا لواحقین کو, کہ ڈی این اے کی رپورٹ فلاں جگہ سے لے لو, ڈیتھ سرٹیفکیٹ فلاں ڈپارٹمنٹ میں جا کے لے لو, کاؤنٹر بناؤ وہیں پر, گھروں پر آ کر دو لوگوں کی چیزیں. یہ کوئی مذاق ہے کہ 80-90 لوگ جل گئے, ان کے لواحقین رو رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جو روزانہ کماتے تھے وہ لاشیں ڈھونڈنے کے لیے روز جائیں, یا 4 بچے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اور بات نہ کریں. ابھی آئے گا ترجمان کا میسج, اور ترجمانوں مجھے جواب دینے کے بجائے انتظامیہ سے بات کرو. اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں ان کی لاش نہیں ملی بھائی کی, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا ہے, گھر کا چولہا بند ہے. ان کے لیے بات کرو, ان کے لیے. میں تو تم سے بات کر لوں گا بعد میں, مجھ تک تو بات کرنے میں تمہیں ٹائم لگے گا بھی. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں, اور پھر عذاب قوموں پر آئے گا تو آپ لوگ بھی ڈریں. جو خاموش رہتے, آواز نہیں اٹھاتے, ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, اور جو آواز اٹھائے اس کو سیاست کا شکار کر دو, کیونکہ پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے, ان کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا, کیونکہ گورنر پہلے پہنچ گیا, ہم پہلے نہیں پہنچے. تو پھر ٹارگٹ کرو, پھر ترجمانوں کے بیانات سنو, آپ پہلے پہنچ گئے, آپ پروٹوکول لے گئے, آپ فلانا لے گئے. بے شرمو, 90 لاشوں پہ تو بات کرو. ٹیکس کے پیسے سے اگر پیسے دے رہے ہو تو کون سا احسان کر رہے ہو بھائی؟ آئے سامنے وہ جو کہے کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے, کہیں کھڑے ہو کے کہ 1-1 کروڑ روپے جیب سے دیتے ہیں. ہم نے یہاں آ کر جیب سے جو کرنا تھا کیا ہے. ان کو پلاٹ دینے کے لیے آئے ہیں, گھر کے خرچے کے لیے ہم نے کہا ہے یہ جیب سے ہے. احسان تھوڑی ہے, فرض ہے تمہارا, ڈیوٹی ہے تمہاری, ملازم ہو تم اس حکومت کے. اور پھر آنکھیں دکھانا, بیان بازیاں کرنا. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن پہلے ان 88 لاشوں کا حساب دو. وہاں پر ریسکیو کے کام کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دو. ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے, ڈی این اے کی رپورٹ نہیں مل رہی ہے, اور آپ لواحقین کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹوں میں جاؤ اور وہاں سے لے لو. یہ جو روزانہ کماتے تھے, دکان تھی, کیش بھی اندر ہے, مال بھی جل گیا. اس کا بھائی جو شہید ہو گیا اس کے 4 بچے ہیں, اس کے اپنے 4 بچے ہیں, 19 افراد ہیں گھر میں, بہنیں, ماں, رشتہ دار ملا کے, جن کا یہ واحد کفیل ہے. اب یہ یہاں روزانہ اپنے گھر والوں کا چولہا جلائے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ڈی سی آفس کے باہر لائن میں لگے. یہ انصاف کون دے گا؟ تو لہذا
جو ارباب اختیار ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ پھر بات دور تک نکل جائے گی. اور اگر بلیم گیم کرنا ہے تو آؤ وہ بھی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر کھڑے ہیں نا سارے؟ بالکل سر، بالکل کھڑے ہیں ہم. کھڑے نہیں کھڑے؟ نہیں تالیاں نہ بجائیں. پھر میں تو مقدمہ عوام میں لے کر آؤں گا. ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی ہونے پر معافی مانگے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے ندامت نظر آئے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں عاجزی نظر آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو. آپ کے تو بیانات سے تکبر نظر آ رہا ہے، آپ کے بیانات سے تو اقتدار نظر آ رہا ہے، آپ کے بیانات سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ہم آپ کو ہٹوانے کے لیے کام کریں گے. ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ہم نے تو انشورنس پالیسی لی ہے کہ نہ ہمارا اقتدار کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ ہماری کرپشن پہ کوئی بات کر سکتا ہے، اور جو کرے گا اس پر ہم میڈیا کے تھرو بیان دیں گے. کیونکہ آپ برملا کہتے ہیں کہ میڈیا کو تو ہم پیسے دیتے ہیں، میڈیا کو تو ہم بجٹ میں حصہ دیتے ہیں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ میڈیا نے ایک بہترین رپورٹنگ کی سانحہ گل پلازا پہ، حقیقت بتائی ہے، اور یہ حقیقت اب عوام کو بھی پتہ چل چکی ہے. اب کس چہرے کے پیچھے چھپیں گے آپ لوگ؟ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ میں بلیم گیم پہ نہیں جانا چاہتا، خدارا ان کا ازالہ کر دیں. پہلا ازالہ جو لاشوں کے اعضاء ہیں یا لاشیں ہیں وہ ان کے حوالے کریں. ان کو پیسے نہیں چاہیے، ان کو ہمدردی نہیں چاہیے، ان کے ورثہ کی لاشیں دیں ان کو، ان کا حق ہے یہ. کیسے سو سکتی ہے ایک ماں جس کو یہ پتا ہو کہ میرا بیٹا اب تک گل پلازا میں ہے، کیونکہ اس کی لاش بھی نہیں ملی. آؤ بیٹھو اس ماں کے ساتھ. اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، عرش ہل جائے گا. دوسرا، جو مالی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کریں گے، اور کرنا چاہیے. 1 ہفتہ گزر گیا ہے، 1 ہفتے کے بعد رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ لیز جو ہے وہ فاروق ستار صاحب نے دی تھی. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی، سالہ یہ نہیں نکالا کہ آگ لگی کیوں اور بجھی کیوں نہیں، ریسکیو کیوں نہیں پہنچا. اس پر کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے لیز کس نے دی تھی. تو ٹھیک ہے بھائی، اس لیز کو بھی نکال لو، لے آؤ کٹہرے میں جس کو لانا ہے، مجھ سمیت میں تیار ہوں. اگر میرا گناہ وہاں سب سے پہلے پہنچنا، اور یہ مارکیٹ کے عہدیدار کھڑے ہیں، یہ خود گواہ کھڑا ہے کہ وہاں پہنچ کر میں فوٹو سیشن کرا رہا تھا یا ریسکیو کا کام کر رہا تھا. ریسکیو میں بھی لگے ہوئے تھے سر. تو ریسکیو کے کام میں نہیں گیا تھا تو آپ پہنچ جاتے، میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے. پروٹوکول کی بات کرنے والوں ذرا سی سی ٹی وی نکالو. میں تو 1 کلومیٹر پیدل چل کر گیا ہوں. آپ بتائیں کیا میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی کھڑی تھی؟ نہیں تھا سر. میں عوام میں اکیلا کھڑا تھا، کیونکہ میں عوام میں ہوں، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے. لیکن اگر عوام میں کھڑے ہو کر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آئندہ کوئی نہ جائے. سمجھ گئے؟ آئندہ کوئی بچانے نہ جائے، کیونکہ ہم نے تو آنا ہی نہیں ہے، ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا شہر بھی ہے، ہمارا صوبہ بھی ہے، اور ہم ہر مشکل گھڑی میں آئندہ بھی آ کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.
غم میں بھی اور خوشی میں بھی. ڈرنے والے نہیں ہیں. تم ڈرا کس چیز سے رہے ہو بھائی؟ گورنری سے ڈرا رہے ہو؟ ہاں، ڈرو اس دن سے جب میرے پاس جو سوٹ کیسز ہیں جن میں ثبوت ہے وہ لے کر میں بیٹھوں گا.